بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور جنات کا وجود بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اگرچہ بعض سیکولر قسم کے انسانوں نے اس کا انکار کیا ہے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جنات کا وجود موجود ہے۔ جنات اور انسان دونوں اللہ رب العالمین کی عبادت کے مکلف ہیں۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، جنات یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین کے قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ بعض لوگوں نے جو انکار کیا ہے تو ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑا تھا۔ اب انہوں نے کہا یہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، اگر جنات کا وجود ہے تو ہمیں نظر آتے، ہمیں نظر نہیں آتے لہذا جنات نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کا انکار کرنا تو پرلے درجے کی جہالت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ جن مستقل ایک سورت اتاری ہے، اس کے اندر بھی جنات کا وجود موجود ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جیسے انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اسی طرح جنات کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا۔ اور جنات انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، انسانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، اور جنات میں سے اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں۔ جیسے انسانوں میں ایمان والے بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ تو ایمان والوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جنات کا وجود موجود ہے، اور جنات کی اپنی بستیاں ہیں۔ جنات بعض اوقات ہمارے گھروں میں آ کے رہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے مکانات کے اندر، ہمارے علاقوں میں بھی آ کے رہتے ہیں جنات، لیکن نظر نہیں آتے، ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو ہر چیز کا وجود یہ ضروری نہیں کہ نظر ہی آئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود ہے مگر نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں نظر آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں نظر آئیں گے تو ہم اس کو مانیں گے کہ جنات کا وجود ہے۔ کتنی احادیث کے اندر یہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو دعوت دینے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آیا کرتے تھے، اور سورہ جن کے اندر اسی بات کا ثبوت موجود ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ سارا جنات ہی کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کو ماننے کی، تسلیم کرنے کی، اس کا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنات کا وجود موجود ہے۔ جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بعض اوقات شریر قسم کے جنات انسانوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور ان سے پھر طرح طرح کی حرکات بھی صادر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کسی انسان کو یہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ زمین سے اٹھا کے چھت کے اوپر لے گئی، چھت سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا، اور طرح طرح کے بہت سارے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اگر کوئی جن ستاتا ہو، جن کسی انسان کو نقصان دیتا ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، کہ ایک بیمار آدمی جسے کوئی جن ستا رہا تھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کے عرض کیا کہ مجھے یہ جن تکلیف دیتا ہے، مجھے ستاتا ہے، جنات مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آخری آیتیں پڑھ کر اس کے اوپر
پھونک ماری، اس کو دم کیا، اس کے کان کے اندر دم کیا۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ تو یہ آیات پڑھ کر دم کی تو وہ آدمی اچھا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو جنات کی تکلیف سے نجات عطا فرما دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پوچھا کہ تم نے اس کے کان کے اندر کیا دم کیا ہے، کیا پڑھ کر تم نے دم کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ میں نے یہ آیتیں پڑھ کر اس کو اوپر دم کیا ہے، یعنی سورہ مومنون کی یہ آخری 4 آیتیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان آیات کو جب اس کے کان میں پڑھا تو اس کے کان میں پڑھنے کی وجہ سے تم نے جنات کو جلا دیا۔ اللہ کی قسم کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، ان آیتوں کو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ایمان والا ہے، ایمان والا آدمی بالیقین یعنی یقین کے ساتھ کسی پہاڑ کے اوپر پڑے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے، یعنی ایسی یہ آیتیں ہیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر آپ دم کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ تو پھر جنات ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا آدمی جس کو جنات کی تکلیف ہو تو یہ آیات پڑھ کر اس کے کان میں دم کریں، اور یہی آیات پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں اور پانی کے اس کے اوپر چھینٹے ماریں، اور اس کے علاوہ پانی اس کو پلائیں بھی دن میں 2-3 بار، انشاءاللہ العزیز جنات سے نجات حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح اس آدمی کو خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صبح و شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع اور سورہ مومنون کی آخری آیات اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ صبح و شام پڑھ کر 3 بار اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرے اور اپنے پورے جسم کے اوپر مل لیا کرے تاکہ جنات سے حفاظت ہو۔ تو حفاظت کا بھی یہ عمل ہے اور جنات سے نجات کا بھی عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریر جنات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔